لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ہمارے ایک دوست انہوں نے گلے میں تعویذ پہنا ہوا تھا، تو ان کو ایک ساتھی نے منع کیا کہ تعویذ پہننا تو شرک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ پہننے سے منع کیا، تو تم اس کو اتارو۔ اس بات پر ان کی آپس میں تکرار ہوئی۔ آپ بتائیں کہ ان دونوں میں سے کس کی بات زیادہ درست ہے؟ دیکھیے، دم اور تعویذ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ جہاں تک دم کرنے کا تعلق ہے وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، اور جہاں تک تعویذ کا تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ لکھتے نہیں تھے، تو تعویذ لکھنا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے تعویذ کا لکھنا اور اس کو اپنے بچوں کے گلوں میں ڈالنا یہ ثابت ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حفاظت کے لیے دعا سکھائی، وہ میں نے سب بچوں کو یاد کروا دی، اور جو چھوٹے بچے اس کو یاد نہیں کر سکتے تھے میں نے لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دی۔ تو صحابہ سے تعویذ کا پہنانا یہ تو ثابت ہے۔ اب جو تفصیل کی بات ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ تعویذ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ تعویذ ہے جن میں شرکیہ الفاظ ہوں، شیاطین سے مدد مانگی جائے، یا ان تعویذوں ہی کو مؤثر بالذات سمجھا جائے کہ یہی ہمارا کام بنائیں گے، اللہ تعالیٰ نہیں بناتے۔ تو ایسے تعویذ واقعی شرکیاں ہیں، برے ہیں، اور یہی وہ قسم ہے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں منع فرمایا ہے اور ان کے پہننے کو شرک قرار دیا ہے۔ لیکن ایسے تعویذ جو شرک پر مبنی نہیں ہیں اور ان کو مؤثر بالذات بھی نہیں سمجھا جاتا، اور ان میں شیاطین کی بجائے اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے اور کلمات بھی درست ہیں، تو ایسے تعویذوں کا پہننا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ثابت ہے، تابعین سے ثابت ہے۔ اس لیے اس قسم کے تعویذ کو اس انداز میں پہننے کی اجازت اور گنجائش شریعت میں موجود ہے۔ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہر تعویذ کی اجازت ہے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہر تعویذ ہی منع ہے، بلکہ ہمیں اعتدال والا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو شرکیہ تعویذ اور وہ جن کو مؤثر بالذات سمجھا جائے یہ منع ہے، اور احادیث میں جن میں بھی منع کیا گیا ان سے ایسے ہی تعویذ مراد ہے، اور جو ایسے نہیں ہیں ان کی اجازت ہے، ان کو آپ پہن سکتے ہیں۔ تو آپ کے جن دوستوں کا آپس میں جھگڑا ہوا تو ان کو اس مسئلے کو یہ حل کرنا چاہیے، ان سے پوچھیں کہ بھائی اس میں کوئی شرکیہ بات ہے، اگر وہ کہیں کہ ہاں تو پھر اتارنا چاہیے۔ آپ اس کو مؤثر بالذات سمجھتے ہیں، اگر وہ کہیں کہ ہاں پھر بھی اتارنا چاہیے، اور اگر وہ کہیں اس میں کوئی شرکیہ بات بھی نہیں ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شفا اور نفع اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، یہ تو محض ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے، تو پھر ایسے تعویذ کے پہننے کو شرک نہیں کہا جا سکتا، اس کی گنجائش ہوگی۔